اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج میں کافی سارے سوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تمل ناڈو کے 13 شہریوں کا فوج کے ہاتھوں قتل، یہاں تاریخ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس جگہ پر تاریخ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ پرینکا گاندھی مردہ کانگریس میں نئی روح پھونکیں گی اور ہر مذہب کے لیے ہر دل عزیز ہو جائیں گی، اور بھارت میں بغاوت کی بہت بڑی تاریخ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت میں بہت دور تک چلنے والی ایک بہت بڑی تاریخ بغاوت کی اٹھتی دکھائی دے رہی ہے، اور کئی سینئر جرنیلوں کو، عام چھوٹے جرنیل نہیں، سینئر جرنیلوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور مودی اور جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کو اچانک گرفتار کر لیا جائے گا اور بے شمار مقدمات کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ مودی جو ہیں ان کو اچانک ہی ایک دم بغیر کسی اطلاع کے گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ کئی سارے مقدمات کی گرفت میں ہیں۔ اب اسی جگہ پر میں آپ احباب کے گوش گزار ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل میں، اپنے کمرے میں، اپنی خوابگاہ میں کئی من پھولوں کا بستر لگا کر اس پر سویا کرتا تھا۔ اب جب کئی من پھولوں کا بستر لگتا تھا اور بادشاہ اس پر آرام کرتا تھا، تو ایک دفعہ بادشاہ محل میں نہیں تھا، تو اس کی ایک لونڈی جھاڑو دینے والی وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ بھی نہیں ہے اور پھولوں کا بستر لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ ہے بھی نہیں تو کیوں نہ پھولوں کے بستر کا ایک مزہ چکھ لیا جائے۔ اس نے جھاڑو نیچے رکھا اور اٹھی اور بستر پر چڑھ گئی اور اپنا سر رکھا، لیٹی، نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ ادھر سے نیند آ گئی اور ادھر سے بادشاہ آ گیا۔ جب بادشاہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ 2 ٹکے کی ایک نوکرانی میرے شاہی بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور آرام کر رہی ہے، جب بادشاہ نے یہ چیز دیکھی کہ 2 ٹکے کی نوکرانی اس کے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی نوکرانی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ اپنی اس نوکرانی کو مار رہا تھا، اس نوکرانی کو، جھاڑو دینے والی کو جب مار رہا تھا، تو نوکرانی ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا کہ وہ ہنس بھی رہی ہے اور وہ رو بھی رہی ہے، تو اس نے اس نوکرانی سے سوال پوچھا کہ اے نوکرانی، تو ہنس رہی کیوں ہے اور تو رو رہی کیوں ہے؟ تو اس نوکرانی نے واپسی میں جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، جو آپ مجھے مار رہے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، اور بادشاہ سلامت، میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ 2 منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بستر پر چڑھ کے سونے کی سزا اتنی ہے، تو جو ساری زندگی اس شاہی بستر پہ سوتا رہے گا اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اللہ کریم کیا سزا دے گا؟ اللہ کریم اسے کیا سزا؟ اب میں اپنے جو مضمون آج میں آپ احباب کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اب میں اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں چند آج سنجیدہ سے سوالات لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سیالکوٹ میں 3 دسمبر کو، سیالکوٹ میں، یہ جو گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے سیالکوٹ کا، سیالکوٹ میں 3 دسمبر کو سری لنکن پروڈکشن مینیجر پرینتھا کمارا ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوا، اور لاش کو ڈنڈے، اینٹیں اور ٹھڈے بھی مارے گئے۔ جو پرینتھا کمارا کی لاش تھی اس کو ڈنڈے، ٹھڈے اور اینٹیں بھی ماری گئی، اور پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا دی گئی۔ پہلے اس کی لاش کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ آج اس واقعے کو 11 دن گزر چکے ہیں۔ آج کا دن شامل کر کے اس واقعے کو 11 دن اس وقت تک گزر چکے ہیں، لیکن یہ افسوس بن کر، بہت ہی افسوسناک خبر بن کر آج بھی ہر پاکستانی کی روح میں سلگ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہر پاکستانی کی روح میں سلگ رہا ہے۔ ہم سب اندر سے گھائل ہو چکے ہیں، آپ بھی، ہم سب اندر سے، جب سے ہم نے یہ واقعہ سنا اور دیکھا سوشل میڈیا پہ اس کی کافی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوئی، ہم سب یہ اندر سے دیکھ کے سلگ رہے ہیں۔ پولیس نے واقعے کے بعد اپنا کمال دکھا کر 124 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اپنے سرچ آپریشن جاری رکھے
اور اس میں پولیس نے 124 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 34 افراد بڑے مجرم ہیں، جو تھانے کے ریگولر کسٹمرز ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ 34 بڑے مجرم ہیں جو اس میں شامل ہیں، جو انہوں نے گرفتار کیے 124 افراد میں۔ اب اس میں 8 مجرموں نے اپنا جرم اعتراف کر لیا ہے، اپنی غلطی مان لی ہے، اور یہ مرکزی مجرم بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ یہ جو 8 افراد تھے انہیں مرکزی مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ عنقریب ختم ہو جائے گا، اور 7 یا 8 مجرموں کو بہت جلد سزائے موت ہو جائے گی۔ ان میں سے یہ جو 124 افراد ہیں، ان میں سے 7 یا 8 بندوں کو سزائے موت ہو جائے گی۔ حکومت اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ حکومت جو ہے، پاکستانی حکومت، یہ اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد، جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں یہ ثابت کیا جا سکے پاکستان مکمل آزاد اور پاکستان قانون پسند ملک ہے۔ حکومت ہماری کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کیس پر مٹی ڈالی جائے اور ہم ساری دنیا میں اپنے آپ کو کلیئر کر سکیں۔ یہ سٹیٹ یہ بنانا سٹیٹ نہیں، یہ پیش رفت قابل تحسین ہے، اور ہم جلد از جلد بنانا سٹیٹ کے گیٹ سے باہر نکل جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس جگہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں ریاست سے، حکومت وقت سے اور آپ لوگوں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ پرینتھا کمارا کو قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ عام فیکٹری مزدور تھے یا کسی مذہبی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پرینتھا کمارا کو جن لوگوں نے ڈنڈے، ٹھڈے اور اینٹیں ماری اور اس کی لاش کو تشدد کیا اس کی لاش کے ساتھ، اور اوپر سے پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا دی، وہ فیکٹری کے غریب مزدور لوگ تھے یا کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے؟ ناظرین، اب اس دن سیالکوٹ واقعے میں جو لوگ شریک تھے یہ بڑک اٹھے، اور ہجوم کی نفسیات غالب آ گئی ان پر۔ جو ہجوم تھا، جو لوگوں کا جمع غفیر تھا، ان کی جو نفسیات تھی اور وہ ان پر غالب آ گئی، اور یہ افسوسناک اور اندھوناک واقعے کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ اب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور انہیں یہ سزا ملنی بھی چاہیے۔ جو ان لوگوں نے اس سری لنکن شہری پر ظلم کیا، یہ لوگ اسی چیز کے حقدار ہیں، انہیں یہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، اب اس جگہ پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام مجرم، عام غریب مزدور نہ ہوتے، یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں یہ عام مزدور نہ ہوتے، اور ان کا تعلق بھی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا۔ ابھی تو یہ جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں یہ عام غریب مزدور ہیں، دیہڑی دار مزدور ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تو کیا ریاست کا اس وقت بھی یہی عمل ہوتا؟ اگر کسی سیاسی جماعت کے بندے ہوتے تو کیا ریاست کا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوتا؟ وقت بھی ایسا ہی عمل ہوتا؟ یہ انہیں بھی اس وقت اسی طرح گرفتار کرتی اور ان کے خلاف بھی اسی طرح مقدمے بنتے، اور کیا انہیں بھی اسی طرح گرفتار کر کے جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جاتا؟ اور ان کی گرفتاری میں یہ لوگ اگر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوتے تو کیا ان کی گرفتاری میں بھی جی ٹی روڈ پر دھرنے کیے جاتے؟ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے لیے کیا جی ٹی روڈ پر دھرنے کیے جاتے؟ اور پولیس کے 7-8 لوگ، اگر یہ لوگ کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہوتے تو پولیس کے 7 یا 8 بندے مار کر ادھر ہی کہیں کھیتوں میں پھینک دیے جاتے، اور ریاست نہ صرف، اور جو ہمارے پاکستان کی ریاست حکومت ہے وہ نہ صرف ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیتی بلکہ انہیں 4 شیڈیول سے نکال کر سیاسی جماعت بھی تسلیم کر لیتی، اور ریاست اپنے تمام الزامات بھی واپس لے لیتی۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال اور مزید کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ اگر آپ جواب دے ہی رہے ہیں تو میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ 124 افراد جو لوگ سیالکوٹ واقعے میں 124 افراد جو گرفتار ہوئے ہیں، حوالات میں ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ سیاسی یا مذہبی جماعت، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت نے ابھی تک انہیں آن نہیں کیا، یا اگر یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لیتے تو پھر بھی کیا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا؟ اگر ان لوگوں کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا جاتا پھر بھی کیا ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا؟ کہ پھر بھی ریاست انہیں گرفتار کرنے کی ہمت رکھتی؟
اگر یہ لوگ عاشق رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیتے تو پھر بھی کیا ریاست انہیں گرفتار کرنے کی ہمت رکھتی؟ آپ یقین کریں یہ پاکستان کا یہ سوال جو میں کر رہا ہوں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور ہم جس دن ان سوالوں کا جواب تلاش کر لیں گے یہ ملک اس دن اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ملک کی اصل حالت یہ ہے کہ فیصل آباد شہر کے ایک الائیڈ اسپتال ہے، فیصل آباد شہر میں موجود ہے، وہاں کی 2 کرسچن نرسز نے 9 اپریل 2021 کو توہین کا الزام لگا، ان دونوں کرسچن نرسز پہ توہین کا الزام لگا۔ عوام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جب ان پہ 2 کرسچن نرسز پہ الائیڈ اسپتال فیصل آباد کی ان پر جب توہین کا الزام لگا تو اسپتال میں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بہت ہی مشکل سے، بے حد مشکل سے لوگوں کو پیچھے کر کے بہت ہی مشکل سے ان دونوں نرسز کی جان بچا کر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اب وہ جیل میں الگ تھلگ کمرے میں ہیں۔ اس وقت وہ جیل کے الگ تھلگ کمرے میں موجود ہیں، اور 8 ماہ سے جناب 8 ماہ ہو چکے ہیں کہ کوئی جج ان کا کیس سننے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے۔ اس وقت تک کوئی جج ان کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی وکیل، اور انہیں کوئی ابھی تک وکیل بھی نہیں ملا، اور پولیس کا کوئی اہلکار ان کا چلان بھی تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات سوچئے کہ خوف کے اس عالم میں یہ ریاست کیسے چلے گی؟ جیسا آج کل ہمارے ملک کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یہ ہماری ریاست یہ کیسے چل سکے گی؟ یہ حکومت کیسے پروان چڑھ سکے گی؟ میں اس سوال کے ساتھ ساتھ مدت سے کئی اور سوالات بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے یہ سوالات خصوصاً علماء اکرام سے ہیں۔ جو میں سوال اب کرنے لگا ہوں یہ میرا سوال خصوصاً علماء اکرام سے ہے، اور میں صرف اور صرف اپنے نالج کے لیے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا سوال علماء اکرام سے ہے، اور صرف میری کوئی اور مزید نیت نہیں ہے، صرف اور صرف یہ میں اپنے نالج کے لیے یہ بات علماء اکرام سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ریاست مدینہ بنانا چاہیں تو کیا ہم جیسے گناہگار لوگ اسے بنا سکتے ہیں؟ جو آج کل ہماری ریاست مدینہ بننا چاہتی ہے، کیا ہم اس ریاست کو ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ ہم جیسے گناہگار، بدکار، سیاہکار لوگ اس کو ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کائنات ہیں، اور ان جیسی ریاست قائم کرنا تو دور، ہمیں یہ سوچنے سے پہلے بھی ہزاروں مرتبہ اپنی عقل کو عرق گلاب سے غسل دینا پڑے گا، اور میرے اندازے سے شاید پھر بھی اس کا جو وضو ہے وہ مکمل نہ ہوگا۔ لہٰذا میری علماء اکرام سے گزارش ہے اور درخواست ہے، مہربانی فرما کر ریاست مدینہ کی تشریح کر دیں، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیں، تاکہ جب یہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں تو یہ اپنی ذات میں کلیئر ہوں، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب یہ ریاست مدینہ بنانے کے بعد کہیں یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اس ریاست پر، یہ جو ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس ریاست پر تختی کون سی لگانی ہے۔ ناظرین، ہم اس بحث کو چند لمحوں کے لیے سائڈ پر کر لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایک کرائم فری اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر میرا انہیں مشورہ ہے کہ آپ پیچھے ماضی میں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 12 کرائم فری اسٹیٹ موجود ہیں، جن میں آئس لینڈ پہلے نمبر پر آتا ہے، سنگاپور دوسرے، اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور اس کے بعد ڈنمارک، پرتگال، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ناروے، اسپین اور ہانگ کانگ اور نیدرلینڈ بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ آئس لینڈ ایک دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں ہفتے میں 2 دن تھانے بند رہتے ہیں، اور پورے ملک میں پولیس اہلکار کی تعداد صرف 200 ہے، جبکہ دنیا کے ٹاپ 20 فری کرائم سٹیٹس میں 4 اسلامی ملک بھی ہیں، جن میں عمان، UAE، قطر اور بحرین، یہ چاروں اسلامی ملک اس فہرست میں شامل ہیں۔ آپ ان کو کاپی کر لیں۔ اگر آپ ٹیکس فری اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس وقت 20 ٹیکس فری ملک موجود ہیں، اور جن میں 2 اسلامی ملک بھی موجود ہیں۔ جناب وزیر اعظم، جو ٹیکس فری اسٹیٹس اس دنیا میں موجود ہیں، 20 ٹیکس فری اسٹیٹ جن کی تعداد 20 ہے، ان میں 2 اسلامی ملک بھی شامل ہیں، اور اگر آپ غیر مقروض ملک بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا میں 13 غیر مقروض ملک بھی موجود ہیں، اور ان میں ایک اسلامی ملک جس کا نام اردن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ اگر قانون کی ایسی پاسداری کرنے والی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں ملک کے صدر سے لے کر چپڑاسی تک
تمام لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہوں تو دنیا میں اس وقت 10 قانون کے پابند ملک بھی موجود ہیں، جن میں ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، جرمنی، نیو یارک، آسٹریلیا، کینیڈا اور آسٹریلیا اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ انصاف پر مبنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، انصاف پر مبنی، تو پھر دنیا میں 9 ایسے ملک جن کے جسٹس سسٹم کی قسم کھائی جاتی ہے، اور اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، خود مختار بننا چاہتے ہیں، تو دنیا میں 15 ایسی طاقتیں موجود ہیں، اور ان ملکوں میں عورتوں اور مردوں کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگ برابر ہیں۔ ان میں کوئی گورا یا کالا، امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا، کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا، تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ان میں سے کسی ملک کو بھی اٹھا لیں، ان کو کاپی کر لیں، اگر اس کے باوجود ان کے اصرار ہے کہ ریاست مدینہ ہی بنائیں گے، تو پھر اس جگہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ خود یا آپ کے ساتھی ریاست مدینہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا آپ کی کابینہ کے 10 بڑے وزراء ریاست مدینہ کی شہریت کے قابل ہیں؟ آپ ان کی صداقت اور امانت کی قسم اٹھاتے ہیں؟ کیا ان کے دامن اتنے پوتر ہیں کہ انہیں نچوڑ کر فرشتے وضو کر سکیں؟ آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور آپ خود بھی ریاست مدینہ کے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے۔ کیا آپ سے اس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھوائی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ اور کیا اسلام میں سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عام لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دی ہے؟ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کی عزت، جان اور مال ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ پلیز ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ ہم پہلے ہی اپنی اوقات سے زیادہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ اب میں آپ احباب کی خدمت میں ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شرابی نوجوان جو بدکار تھا، گنہگار تھا، سیاکار تھا، جس نے ساری زندگی اللہ کے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیا، اور ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اے میری ماں، ایک بات تو بتا مجھے کہ اللہ پاک اگر تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دے دے کہ تو مجھے جنت میں ڈالنا چاہتی ہے یا دوزخ میں، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ تو اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، اس کی ماں کی آنکھیں نم ہو گئی، اور اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے اسی وقت، اگر اللہ پاک مجھے یہ ایک لمحے کی مہلت دے دے یا ایک لمحے کے لیے مجھے اختیار دے دے، تو میں تجھے اسی وقت جنت میں ڈال دوں گی۔ تو اس بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ میری ماں، تو صرف ایک ماں ہے اور تو میرے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے تو جہنم میں نہیں ڈال سکتی، تو مجھے جنت میں ڈالے گی، تو اللہ پاک تو 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کو اس بندے کا یہ جملہ پسند آ گیا، اور اللہ پاک نے اس جملے کے صدقے ہی اس کی بخشش کر دی۔ اللہ پاک میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔